بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسڈ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج ایک پراسرار اور ڈراؤنی کہانی جس کا نام ہے جنات اور انسان۔ علی نے بتایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کے چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنے چادریں تکیا سنبھالے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ قنوت میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کے زور سے لڑنے کی آوازیں آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھی اور اتنی بھیانک آوازیں تھی کہ لگ رہا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائے گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ قنوت میں چلا گیا، تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنے چارپائی کے سیدھے طرف محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے سے اور کبھی آگے سے آنے لگی، کبھی دور ہو جاتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک مجھے شدید ڈر میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی ہونے لگی اور ایسی نظر آ رہی تھی کہ جس طرح نیشنل جیوگرافک چینل میں کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر سے چھلانگ لگانے آنے والی ہوں۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میری امی، ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دان گاڑے ہوئی تھی، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھوت دکھائی دیتے، کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا۔
آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ پھر میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پونگتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹے بیٹے چیخے مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اندر اپنے ماں کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پونگتے۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے المارے کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو میں نے زور سے آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کی اپنی والدہ کے پاس کچھ دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرانے بیٹے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میرے سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوتے ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہے۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جس سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا کہ چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلوں کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان کو پانی دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا۔
کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینہ کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا، ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام، جھوٹ، غیبت سے بچنا، اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیا کرو۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گا، اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب بھی میں روز 4 کل 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم